قرارداد مقاصد جب منظور ہوئی 12 مارچ کو تو اس نے ایک کمیٹی قائم کی جس کو ہم بیسک پرنسپل کمیٹی کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کمیٹی کو یہ کام دیا گیا تھا کہ یہ مستقبل کے آئین کے لیے بنیادی تجاویز اسمبلی کو پیش کریں۔ بیسک پرنسپل کمیٹی بنی اور اس کے ذمے یہ کام تھا کہ آپ اسمبلی کو پروپوزلز پیش کریں جس پر اسمبلی ڈسکشن کرے۔ اس کے 24 ممبرز تھے۔ یہ 12 مارچ کو بنی۔ اس سے پہلے اگست 1947 میں جب ہماری اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو رہا تھا، 12 اگست کو ایک اور کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس میں مائنارٹی کے حقوق کی بات درج، جو اگست 1947 میں بنی، وہ مائنارٹی اور ہیومن رائٹس کے بارے میں، اور جو 12 مارچ کو بنی اس کو بیسک پرنسپل کمیٹی کہتے ہیں، اور وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے تجاویز دینے کے لیے تھی۔ اس نے 2 رپورٹس پیش کی ہیں، ون ان 1950 and the other is in 1952۔ 1950 والی کو عموماً انٹرم رپورٹ کہتے ہیں کیونکہ اس نے اور کمیٹیاں بھی تشکیل دی تھیں، تو بعض کمیٹیوں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی اور وہ رپورٹ پسند بھی نہیں ہوئی، خاص کر مشرقی پاکستان کو، جس کو اس وقت مشرقی بنگال کہا کرتے تھے، مشرقی بنگال والوں نے پسند بھی نہیں کی، اور اس میں بہت سی خامیاں بھی ہمیں نظر آتی۔ بہرحال اگر ہم 1950 کی رپورٹ پہ نظر دوڑائیں، یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے اس کے رپورٹ کے مطابق، اور بائی کیمرل ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دس از دا اپر ہاؤس، ہاؤس آف یونٹ، اور یہ جو ہے ہاؤس آف پیپل ہے، اور اس کے جو دونوں حصوں میں نشستیں اس نے تقسیم کی ہیں۔ ان کے اراکین کی تعداد اس نے 100 رکھی ہے، 100، اور اس 400 دونوں کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے دونوں ونگز میں۔ اس طرح دونوں ونگز کو پیرٹی کی بنیاد پر ملی ہیں نشستیں اسمبلی میں، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اس کی مدت 5 سال تھی اسمبلی کی، اور اس کو دونوں کو ایکول رائٹس یا ایکول پاور دیے گئے تھے۔ اس کی کیونکہ پاورز ایکول ہیں تو بڑی عجیب بات اس کی یہ تھی کہ کیبنٹ اینڈ پرائم منسٹر were supposed to be responsible to both the houses۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً پرائم منسٹر یہ لوور ہاؤس کو رسپانسبل ہوتا ہے، لیکن اس نے پرائم منسٹر کو دونوں ہاؤسز کو رسپانسبل کرایا، اور دونوں کے اختیارات بھی سیم ہیں۔ اس میں بہت انیڈیکویٹ ہے اور کوئی خوبصورت یا کوئی بہترین رپورٹ نہیں ہے۔ بنگال والوں نے اس پر اعتراض اٹھایا کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہے اور ہمارے نشستیں ہیں وہ مغربی پاکستان کے برابر ہیں۔ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اس وقت لیاقت علی خان ہی واز الائیو، تو وہ سینسیبل آدمی تھے، اور انہوں نے اس رپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور کمیٹی کو کہا گیا کہ آپ اپنا فائنل رپورٹ پیش کریں۔ یہ انکمپلیٹ ہے، انیڈیکویٹ ہے، اور کہ اس پہ کچھ پرابلمز بھی ہیں۔ اس نے اردو کو صرف قومی زبان قرار دیا، آبجیکٹیوز ریزولوشن کو پریمبل قرار دیا، اور پھر اس نے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے جس کو پریزیڈنٹ یا گورنر جنرل کہیں، اس نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ٹائٹل بھی نہیں دیا اس رپورٹ میں کہ دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان وڈ بی آئیدر پریزیڈنٹ، آئیدر گورنر جنرل، اور واٹ ایور ہز ٹائٹل وڈ بی۔ پھر اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن بھی نہیں رکھی کہ ہو کین بی اے پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے انہوں نے بہت بغیر محنت کے کوئی رپورٹ بنائی، ادروائز انہوں نے مارچ سے لے کر اگلے سال ستمبر تک 17-18 مہینے انہوں نے مدت گزاری، لیکن ان سے کوئی بہتر رپورٹ پیش نہ ہو سکی۔ دوسری رپورٹ اٹ واز پریزنٹڈ ان دسمبر 1950، اور اس نے جو پارلیمنٹ کے ہاؤسز ہیں ان کے نام وہی رکھے، ہاؤس آف یونٹس اینڈ ہاؤس آف پیپل، لیکن ان کے نشستوں کی تعداد وہ تقسیم کر کے رکھی، اور اس کی جو 120 ہاؤس آف یونٹس کی تعداد ہے اور ہاؤس آف پیپل کی تعداد جو ہے وہ 400۔ اس کا جو الیکشن کا طریقہ کار ہے، اٹ واز انڈر سنگل ٹرانسفریبل ووٹ، اور یہ ڈائریکٹ الیکشن۔ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سے یہ مراد ہے کہ بیلٹ پہ نمبرنگ ہوتی ہے، اور ووٹر جو ہیں وہ جا کے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو نمبر لکھتے ہیں۔ مثال کے طور سے 4 کینڈیڈیٹس کا مقابلہ ہے، تو ووٹر جا کے ہر ایک کے سامنے 1 2 3 4 تحریر کر دیتا ہے۔ اس سے ایک سسٹم ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ ایک تو بہت سے لوگ، بہت سی چھوٹی پارٹیوں کو بھی اپنے نمائندے اسمبلی تک پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس کمیٹی نے جو بیسک پرنسپل کمیٹی ہے، اس نے اس کے لیے سنگل ٹرانسفریبل ووٹنگ کا وہ رکھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ کا رکھا۔
ویسٹ پاکستان کے اپنے یونٹس کی تعداد 9 ہے۔ ویسٹ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، خیرپور کی ریاست ہے، بہاولپور کی ریاست ہے اور بلوچستان کی ریاستیں ہیں، اور خیبر پختونخوا کا صوبائی اور وفاقی قبائلی علاقہ جات ہیں، اور آگے جا کے کراچی کا ٹیریٹری ہے۔ تو یہ کل 9 یونٹس بنتے ہیں۔ تو ان 9 یونٹوں میں آگے جا کے فردر ریشو کے حساب سے یہ نشستیں تقسیم ہوئی، اور پنجاب کی آبادی چونکہ مغربی پاکستان میں زیادہ تھی تو پنجاب کی نشستیں زیادہ ہیں، اور باقی صوبوں یا یونٹس کی نشستیں آبادی کے حساب سے کم ہوتی جاتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہاؤس آف پیپل وڈ بی مور پاورفل دین دس ہاؤس آف دا یونٹ، یعنی کہ جو لوور ہاؤس ہے جس طرح ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں عموماً، تو اس حساب سے اس کو زیادہ تھا اور اس کو کم اختیارات دیے گئے۔ اس پر پنجاب نے بڑے اعتراضات اٹھائے۔ پنجاب کے جو پالیٹیشینز ہیں اور پنجاب کی جو میڈیا ہے، نوائے وقت اس وقت کا نامی گرامی اخبار تھا، اس نے اس پر اعتراضات کیے کہ ہمارے اتنے زیادہ یونٹس ہیں اور مغربی پاکستان اس میں سے 60 نشستیں نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ نوائے وقت اور پنجاب نے اعتراض اٹھایا۔ ہماری صوبے میں جو حکومت تھی انہوں نے پشاور میں اجلاس منعقد کیا، اور NWFP نے اس رپورٹ کو لائک کیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن پنجاب نے جب آواز اٹھائی تو اس رپورٹ کو بھی منظوری نہیں مل سکی، اور یہ رپورٹ بھی ریجیکٹ ہوا۔ جب یہ رپورٹ ریجیکٹ ہوا، ایک اخبار نے بیسک پرنسپل کمیٹی کو، جس کو BPC بولا کرتے تھے، تو اس نے کہہ دیا کہ BPC is not a basic principle committee, rather it is بنگالی پنجابی کرائسس۔ تو اس کمیٹی نے 2 رپورٹ پیش کیے۔ پہلی رپورٹ کو بنگال نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور دوسری رپورٹ کو پنجاب کے پالیٹیشین نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔